جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے، منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے۔ جس وقت محمد کا دربار نظر آئے، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے۔ مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ اور غم یاد نہیں رہتے، دکھ درد کے ماروں کو، غم یاد نہیں رہتے، دکھ درد کے ماروں کو، جب سامنے آنکھوں کے غمخوار نظر آئے، جب سامنے آنکھوں کے غمخوار نظر آئے، اور چھوڑا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، چھوڑا ظہوری میں
دل و جان مدینے میں، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک تانگ مدینے نو جاون دی، کوئی دل دی حسرت اور نہیں، بس سونیا تیری مرضی ہے، میرا تے کوئی زور نہیں، بس سونیا تیری مرضی ہے، میرا تے کوئی زور نہیں، تیرے نام دے تذکرے فرشاں تے، تیرے حسن دے چرچے عرشاں تے، کوئی تھاں نہیں ایسی جس تھاں تے، تیرے حسن دا سونیا شور نہیں۔ آپ کا میزبان طارق منیر پٹ ایک نئے ٹاپک اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ہمارے ساتھ آج شوکت قادری صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم شوکت قادری صاحب۔ شوکت قادری صاحب عاشق رسول ہیں، نعت خوانی ان کا پیشن ہے، طویل عرصے سے نعت خوانی کی تقریبات میں باقاعدگی کے ساتھ شرکت کرتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں لوگ انہیں ہر اپنی نعت خوانی کی تقریبات میں بلواتے ہیں اور نعت خوانی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ شوکت قادری صاحب یہ بتائیے نعت خوانی کب شروع کی اور کس طرح اس طرف آئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹ صاحب یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آقا کریم کی امت میں سے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے اس پیارے نبی کے صدقے سے ہماری وباؤں کو بلاؤں کو دور فرمائے۔ یہ نعت خوانی ایک ایسا شعبہ ہے جو دل سے عاشق رسول نبی پاک علیہ السلام پر جو نعت شریف پڑھتا ہے نا، اس کے دل کی کیفیت ایسے ہوتی ہے کہ جیسے سرکار کو سامنے بٹھا کر کچھ سنا رہا ہے۔ تو آپ سرکار کی تو تعریف اللہ پاک نے خود بیان کی۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے حضور پر
میرے نبی پر درود و سلام پڑھا کریں. بھیجو. تو مجھے تو اللہ پاک نے اس نعمت سے نوازا. تقریباً 4-5 سال، تقریباً 6 سال ہو چکے ہیں تو نعت خوانی کے شعبے میں داخل ہوئے. اللہ پاک نے ایسے عزتوں سے نوازا آپ سرکار کی نسبت سے کہ میں تو اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا کہ جتنا بے پناہ اللہ پاک نے مجھے عزت دی. اللہ پاک نے آپ کو شروع میں خوش گلو جی اچھا جی گلا تو دیا اچھا ہوا گلا. تھا، آپ گلوکاری بھی کرتے تھے، جی لیکن جی جی یہ جی. یکدم ایک طرف نعت خوانی کی طرف بس کیسے آ وہ گئے؟ سرکار کے روزے پر جب حاضری کے لیے گئے نا تو دل میں ایک ایسے پھول سا کھلا کہ کیوں نہ یہ گلوکاری کو چھوڑ کے ہم سرکار کی تعریف بیان کریں. تو اس لیے اب اللہ پاک کا شکر ہے کہ سرکار کی نعتیں پڑھتے ہیں اور دل کو سکون ملتا ہے. وہ کون سا نعت خواں تھا جسے سن کے آپ نعت خوانی آپ متحرک ہوئے، متاثر ہوئے اور اس طرف آ گئے؟ وہ اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام تھا، ایسا کوئی محبوب نہ تھوڑا سا ہوگا سنائیے ہمیں. نہ کہیں ہے. وہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. شوکت قادری صاحب، ہر نعت خواں کہتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو مد نظر رکھ کے وہ سما باندھ کے نعت خوانی کرتا ہے. تو جی جی. آپ کوئی خاص تاثر پیدا کر کے آپ نے، میرا مطلب ہے کہ جب آپ نعت شروع کرتے ہیں تو وہ تصور باندھتے ہیں آپ؟ جی 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 سرکار کے روزے کا تصور باندھ کے تو پھر ہی نعت خوانی بندہ کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا. ہمارا تو ایمان ہے کہ جو سرکار کے روزے کو سامنے رکھ کے نعت پڑھتا ہے تو اس کی تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. جو یہ جو دنیا کو دکھاوا کرتے ہیں نا وہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک ان سب نعت خوانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ سرکار کے روزے کو سامنے رکھ کے نعت شریف پڑھیں. تو اللہ پاک نعت خوانی ایک باقاعدہ ایک فن ہے. آپ نے یہ فن کسی سے سیکھا یا بس آپ اللہ پاک کی عنایت سمجھتے ہیں کہ خود ہی شروع سلسلہ اللہ کر دیا؟ پاک کی عنایت ہے. تو ایک وہ اصلاح لیتے ہیں، مطلب اصلاح لیتے ہیں. میرے استاد گرامی محمد اسلم ظہوری صاحب تھے، وہ ادھر ہیں. جب کبھی یہ محمد علی ظہوری صاحب کے محمد علی ظہوری صاحب کے وہ بھتیجے ہیں. تو وہ ہمارے استاد محترم ہیں. وہ جب کہیں ہمارے پاس تشریف لے کر آتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ وہ بتاتے ہیں. تو پہلے تو اللہ پاک کا یہ گفٹ ہے ہمیں عطا ہوا ہے کہ جو بھی کلام پڑھتے ہیں اللہ پاک اس میں برکت عطا فرماتا ہے. اللہ پاک ایسے ہی ہر نعت خواں کو توفیق بخشے. یہ نعت خوانی کے لیے کلام کا باقاعدہ پہلے انتخاب کرنا پڑتا ہے. آپ بھی کوئی ایسا مطلب نعت پڑھنے سے پہلے کلام کا انتخاب کرتے ہیں؟ نہیں ایسے نہیں، ہم نے کبھی کلام کا انتخاب نہیں کیا. جیسے ہی ہم سے کوئی فرمائش کرے کہ یہ کلام سنا دو تو زیادہ تر اساتذہ کا کلام پڑھتے ہیں؟ جی ولی اللہ کے جو کلام ہے نا صوفیانہ کلام وہ زیادہ ہم پڑھتے ہیں. تھوڑا سا کسی صوفی بزرگ کا کلام سنائیں. میاں صاحب کا کلام تھا کہ اول حمد ثنا الہی اے جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا او کسے میدان نہیں ہر دا
دا نام چتارن والا او کسے میدان نہیں ہردا۔ شوکت قادری صاحب، آج کل نعت خوانی صرف ایک فن نہیں بلکہ یہ ایک کاروبار بھی بن گیا ہے۔ جی جی ہر نعت خواں بھاری معاوضے پر نعت کے لیے بک ہوتا ہے۔ جی جی۔ تو آپ کو بھی ایسی کوئی پیشکشیں آتی ہیں؟ آپ بھی کہیں؟ نہیں، ہمیں کوئی پیشکش نہیں، نہ ہی ہم نے کبھی قبول کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ آؤ بھائی وہاں چلتے ہیں، تم کو اتنے پیسے دیں گے، اتنے میں نہیں، ہم فی سبیل اللہ پڑھتے ہیں۔ تو جو وہاں سے جو ویسے سرکار کے دیوانے جو خدمت کرتے ہیں نا، وہ ہمیں وہ دے دیتے ہیں، ہم اس سے خوش ہوتے ہیں کہ یہ سرکار کا صدقہ ہے، اور نہیں ہے، میں معاوضہ نہیں لیتے ہیں کسی سے۔ شوکت قادری صاحب، میں نے دیکھا ہے آپ کی شاپ پہ جی جی، نعت خواں بہت زیادہ اکٹھے ہوتی ہیں۔ نعت خوانی لوگوں کو سکھاتے بھی ہیں، یا مطلب آپ کے پاس کوئی ادارہ، کوئی تربیت گاہ بھی آپ نے نعت خوانی کی بنائی ہے؟ وہ لوگ جو میرے پاس تشریف لے کے آتے ہیں نا، وہ بچے آتے ہیں نعت خوانی کچھ تو سیکھنے کے لیے کہ یہ کلام ہم نے پڑھا ہے، یہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، تو ہم انہیں بتا دیتے ہیں بھائی اس طرح نہیں، اس طرح پڑھ لیں، اس سے آپ کی اور نکھار پیدا ہو جائے گا۔ اچھے شناخواں میرے پاس تشریف لے کے آتے ہیں، اللہ پاک ان کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے، اور وہ ایسے جیسے ایک درس گاہ یہ ہمارے طرف تو۔ شوکت قادری صاحب، ماضی میں نعت خوانی عشق رسول اسی طرف مد نظر رکھ کر پڑھی جاتی تھی، آج نعت خوانی میں یہ گانوں کا انداز بھی شامل ہو گیا ہے۔ جی جی جی، آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ اچھا ہے؟ اور پھر نعت خوانی میں کئی گلوکار موسیقی کی بھی ساتھ مدد لیتی ہیں، تو یہ اچھا، آپ اسے جائز سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ جو موسیقی کا انداز ہے نا جی، یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ صرف وہ ساز کا جو بجتا ہے نا تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، بھی بہت اچھا پڑھا، تو بہت اچھا پڑھا، لیکن وہ پڑھنے کا انداز نہیں اچھا۔ جو اچھا انداز وہی ہے جیسے اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا، محمد علی ظہوری صاحب نے جیسے کلام پڑھے، پنجابی، اردو، وہی کلام پڑھنے چاہیے، اس میں بندے کو دلی سکون ملتا ہے۔ یہ تو پروفیشنل جو یہ گانے بجا کے دیکھ کے پیسوں کی خاطر پڑھ لیا، ایک شعر کو 3 دفعہ پڑھا، تو یہ جب پیسے نہیں ملتے تو چل ٹھیک ہے بھائی، نہیں ایسے نہیں ہوتا۔ آخر میں کوئی ایسا پسندیدہ کلام سنائیں اپنے پرستاروں کے لیے اور ناظرین کے لیے۔ وہ ایک کلام تھا کہ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اور جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں۔ آقا میرے قرار ہیں، ہر بے قرار کے آقا میرے قرار ہیں، ہر بے قرار کے محبوب کل یار ہیں، پروردگار
دیتا خدا ہے اس میں ذرا شک نہیں مگر دیتا خدا ہے اس میں ذرا شک نہیں مگر دیتا ہے نعمتیں وہ محمد پہ وار کے دیتا ہے نعمتیں وہ محمد پہ وار کے اور بازار مصطفیٰ ہے یہاں نقد مانگ تو بازار مصطفیٰ ہے یہاں نقد مانگ تو او نا سمجھ یہاں نہیں سودے ادھار کے او نا سمجھ یہاں نہیں سودے ادھار کے اور چرچا جہاں میں کیوں نہ ہو یوسف کے حسن کا چرچا جہاں میں کیوں نہ ہو یوسف کے حسن کا حق نے دیا حبیب کا صدقہ اتار کے حق نے دیا حبیب کا صدقہ اتار کے محبوب کل ہے یار پروردگار کے اور ساجد نظام نام ہے لب پر حضور کا ساجد نظام نام ہے لب پر حضور کا میں جا رہا آکبر اپنی سوار کے میں جا رہا اپنی سوار کے آقا میرے قرار ہیں ہر بے قرار نصیباں اے یار دے دیدار ہندے نصیباں والیاں نو یار دے دیدار
ਤਰਸ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਜ ਯਾਰੋ ਉਹ ਕੁਲ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਨ ਕੰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਨ ਕੰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਵਾਬੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਵਾਬੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ ਦੱਸਿਆ ਲੁਟਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਜ਼ਾ ਜੇ ਯਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਜ਼ਾ ਜੇ ਯਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹੀਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਸ਼ਰ ਦਿਆਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਠਿਕਾਨਾ ਮੇਰੇ हुजूर का है ये दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है ये जलवा खाना ये जलवा खाना मेरे हुजूर का है ये जलवा खाना और नेमतें सब वही खिलाते ये दाना 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 मेरे हुजूर का है
یہ دانا دانا میرے حضور کا ہے یہ دل ٹھکانا، اور حشر میں ان کے ساتھ اٹھے گا ارے جو دیوانہ میرے حضور کا ہے، ارے جو دیوانہ میرے حضور کا ہے یہ دل ٹھکانا، اور جن پہ اتری یہ آئے تطہیر، جن پہ اتری یہ آئے تطہیر، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے یہ دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے یہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے یہ دل ٹھکانا، اور ذکر شامل نماز میں خالد، ذکر شامل نماز میں خالد، پنجگانا میرے حضور کا ہے، پنجگانا میرے حضور کا ہے یہ دل ٹھکانا، سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ، سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ، جے آکھو تے مدینے میں یا رسول اللہ، جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ، کہ ہنجواں نال منہ تو لینا میں یاداں دی خوشبو لینا، جدوں یاد
مدینہ میں نکرے بہ کے رو لینا سنو جے میرے دکھڑے تے سنا یا رسول اللہ جے آنکھوں تے مدینے میں یا رسول اللہ اور کدوں سورت وکھاؤگے کدوں حسرت مٹاؤگے کتے ویکھن تو پہلا مری نہ جا یا رسول اللہ جے آنکھوں تے مدینے میں یا رسول اللہ اور بنا دیدار نہیں دارو کوئی آغاز درداں دا میں کر ویکھیاں لکھاں دعاں یا رسول اللہ میں کر ویکھیاں لکھاں دعاں یا رسول اللہ جے آنکھوں تے مدینے میں یا رسول اللہ کہ رات ہنری تیرا جانا اے دور سجن دا ڈیرا قدم قدم تے اے خار ہزاراں اے دکھاں درداں پایا کیرا نہ غم خار نہ ساتھی کوئی جڑا دکھ ونڈاوے میرا تے آکھی سونے او کدی اپی پا جاؤ پھیرا سنو جے میرے دکھڑے تے سنا یا رسول اللہ جے آنکھوں تے مدینے میں مائنی میں کنوں آکھاں اے درد وچھوڑے دا حال نی مائنی میں کنوں آکھاں اے درد
درد وچھوڑے دا حال نی مائنی میں کنوں آکھاں اے دکھاں دی روٹی سولاں دا سالن دکھاں دی روٹی سولاں دا سالن آہیں دا بالن بالنی مائنی میں کنوں آکھاں اے درد وچھوڑے دا حال نی مائنی میں کنوں آکھاں اے تواں تو کے مرشد والا اے تواں تو کے میرے مرشد والا اے جان پھولاں تے او لال نی مائنی میں کنوں آکھاں اے درد وچھوڑے دا حال نی مائنی میں کنوں آکھاں اے کہے حسین فقیر سائیں دا اے کہے حسین فقیر سائیں دا اے چھڑ چلیا کربار نی مائنی میں کنوں آکھاں اے درد وچھوڑے دا حال نی مائنی میں کنوں آکھاں جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے تو زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے اور بے طلب دیے جاتا ہے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں میرے میری جھولی ہی بھر جاتی ہے درود پڑھو ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھو جواب ملتا ہے تو پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ آپ سے پہلے کوئی بھی آپ سا آیا نہ تھا آپ سے
پہلے کوئی بھی آپ سا آیا نہ تھا، دل تو تھے سینے میں لیکن دلربا آیا نہ تھا، دل تو تھے سینے میں لیکن دلربا آیا نہ تھا۔ آ چکے تھے اس جہاں میں آدم و عیسیٰ، مگر آ چکے تھے اس جہاں میں آدم و عیسیٰ، مگر رب کو جو مطلوب تھا وہ مصطفیٰ آیا نہ تھا، رب کو جو مطلوب تھا وہ مصطفیٰ آیا نہ تھا، دل تو تھے سینے میں لیکن دلربا آیا نہ تھا۔ صحن اقصیٰ میں کھڑے تھے منتظر سارے نبی، صحن اقصیٰ میں کھڑے تھے منتظر سارے نبی، مقتدی تو آ چکے پیشوا آیا نہ تھا، مقتدی تو آ چکے پیشوا آیا نہ تھا، دل تو تھے سینے میں لیکن دلربا آیا نہ تھا، نور ہی اب نور ہے گھر میں تیرے ایسا دیا، نور ہی اب نور ہے گھر میں تیرے ایسا دیا، اس سے پہلے پیش واقعہ آیا نہ تھا، دل تو تھے سینے میں لیکن دلربا آیا نہ تھا، اور رب بھی تھا خلق بھی کعبہ بھی تھا اے حاکم، رب بھی تھا خلق بھی کعبہ بھی تھا اے حاکم، بت کدے میں بندگی کا یہ مرحلہ آیا نہ تھا، بت کدے میں بندگی کا یہ مرحلہ آیا نہ تھا، آپ سے
پہلے کوئی آپ سا آیا نہ تھا، دل تو تھے سینے میں لیکن دل ربا آیا نہ تھا۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، آپ نے اگر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، آپ نے اگر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، آپ نے اگر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا، بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا، آپ نے اگر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ اتنا مانوس آقا میں تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، آپ نے اگر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ اور اس سے بڑھ کر نہیں گا کوئی اور ضیاء
کہ لوگ تیرا تیرا لوگ تیرا ہی کہیں گے، میں جدھر جاؤں گا لوگ تیرا ہی کہیں گے، میں جدھر جاؤں گا۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں اور میرے ہر عیب کی کرتے وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں اور بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک سانسوں سے، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک سانسوں سے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، اور میرے حالات ہی میرے دشمن
نکلے میرے حالات میرے دشمن نکلے مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں اور حکم کرتے تو ملتے یہ مکتے شاکر حکم کرتے تو ملتے یہ مکتے شاکر وہ نہ چاہے تو مطلع نہیں ہونے دیتے وہ نہ چاہے تو مطلع نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں